السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب بخیر ہوں گے۔ سوال جواب کی نشست میں آج پھر لائیو حاضر ہوں۔ بہت سے سوالات احباب کے آئے ہیں جن کے جواب آج دینا ہے۔ جاوید سہیل صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک میرے ساتھی ہیں، ان کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، لیکن ان کے ذمہ 1,00,000 قرض بھی ہے۔ جن سے قرض لیے تھے انہوں نے کہا ہے بعد میں قرض واپس کرنا، تو کیا اس 1,00,000 پر زکوٰۃ آئے گی؟ دیکھیں، اگر قرض فوری طور پہ ادا کرنا ہے تب تو اس کو منہا کرنے کے بعد جو بچتا ہے اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، اور اگر قرض فوری طور سے نہیں ادا کرنا ہے، بعد میں ادا کرنا ہے تو پھر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ قسط وار ادا کرنا ہے تو اس سال کی جو قسط ہے اتنا آپ منہا کر لیں، اتنا وضع کر دیں، اس کے بعد جو بچے پھر اس کی زکوٰۃ دیں۔ فوری قرض ہے تبھی قرض کو منہا کیا جائے گا، اور اگر بعد میں ادا کرنا ہے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ محمد سلمان جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا رمضان میں ایسا اسٹیٹس لگانا صحیح ہے جس میں شعر اسلامک ہو اور اس کے ساتھ میوزک بھی ہو، جیسا کہ زیادہ تر لوگ رمضان میں لگاتے ہیں؟ محترم، رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے جہاں بہت سے مقاصد بیان فرمائے، وہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں ناچ گانے کی چیزیں، بانسری، بین، باجا، یہ سب میں ختم کر دوں اور مٹا دوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو عاشق رسول اپنے کو کہتے ہیں، عام طور پہ ان کی نعت اور نظموں میں میوزک اور گانے اس طرح کی چیزیں بجتی رہتی ہیں، جو سخت ناپسندیدہ اور غلط چیز ہے شریعت کی نظر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص کر مٹانے کے لیے دنیا میں اس کو بھی تشریف لائے تھے، جو آج رواج پا چکی ہیں۔ تو نہ وہ رمضان میں لگایا جا سکتا ہے نہ غیر رمضان میں۔ محمد اخلد اترورا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، کوئی شخص ایک ہی رمضان کے 2 روزے جان بوجھ کر توڑ ڈالے تو اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا یا پھر 2؟ دیکھیں، اگر رمضان میں ایک ہی رمضان کا کئی روزہ توڑ ڈالا ہے، کئی روزہ خراب کیا ہے، تب تو ایک ہی کفارہ آئے گا، اور اگر 2 رمضان کا ہے، کھا پی کر کے توڑا گیا ہے، تب بھی ایک ہی کفارہ چل سکتا ہے جب تک نہیں دیا ہے، اور اگر جمع کے ذریعے سے توڑا گیا ہے 2 رمضان کا، تب اس میں تداخل نہیں ہے، تب الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ عبداللہ شیخ کھیتا سرائے جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا اذان کے دوران قرآن پڑھنا درست ہے؟ دیکھیں، قرآن پڑھنا درست تو ہے ہی، یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ یہ روک کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تب تو جواب 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک قول سے اور ایک عمل سے۔ عمل یہ ہے کہ چل کر کے مسجد کی طرف جائے، تو اب تو پہلے ہی سے مسجد میں ہیں تو تلاوت جاری رکھیں، اور لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ روک کر کے تلاوت آدمی جواب دے لے، پھر اس کے بعد قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن ابھی پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اذان تو آپ کے لیے ابھی دوبارہ ہوگی نہیں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی قرآن تلاوت روک کر کے جواب دے لے، اس کے بعد پھر قرآن پڑھے۔ باقی پڑھنا تو درست ہے ہی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ محمد ارسلان اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب قرآن شریف کی آیت کی تصویر گھر میں لگانا درست ہے؟ ہاں بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی دعا والی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اس طرح کی آیتوں کو فریم کروا کے لگوانا، تغرا اس کا لگوانا کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ جہاں لوگ آج کے زمانے میں کوئی لا کر کے مجسمہ رکھتا ہے، کوئی کسی چیز کی تصویر آویزہ کر دیتا ہے، ان سب کو ہٹا کر کے ان سب چیزوں کو رواج دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ کم سے کم دیکھیں گے، پڑھیں گے، نگاہ اس پہ پڑے گی، اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ محمد عیسیٰ ممبئی سے پوچھتے ہیں، تراویح کی نماز 1 بجے پڑھ سکتے ہیں؟ محترم 1 بجے نہیں، 2 بجے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، پوری رات اس کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک تراویح کے پورا وقت ہے، اس میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد احمد شاہ گنج جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب روزے کی حالت میں اگر ناک سے خون آ جائے تو روزہ پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزہ کچھ کھانے پینے اور جمع کرنے سے ٹوٹتا ہے،
بدن سے کوئی چیز اگر نکل رہی ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وصی اللہ اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم روزہ افطار کرائے تو ہم لوگوں کو روزہ افطار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول بھی کی ہے اور نہیں بھی کی ہے، جیسا موقع ہو جیسا مناسب سمجھیں۔ اب افطار کی دعوت یہ عام دعوت ایسے ہی ہے، قبول کرنے میں یہ ہے کہ وہ قریب آئے گا، اس کو اسلام سے ہم کچھ قریب کریں گے، کچھ سکھائیں گے، ہم اس سے متاثر نہ بلکہ متاثر کریں اس عمل کے ذریعے سے، تو اچھی بات ہے، قبول کر لے آدمی، بشرطے کہ اس کے کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے لیے درست نہیں، جس کا کھانا معلوم ہے گوشت وغیرہ کھلا رہا ہے تو پتہ ہو کہ کسی مسلمان سے ذبح کروایا ہے، غیر مسلم کا ذبیحہ نہیں ہے یا مردار نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ افطار کی دعوت ہونی چاہیے، افطار ہونی چاہیے، وہ پردھانی والی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ محمد عاقب ڈنڈوارہ خرد جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، لوگ جیسے گیہوں اور دھان کا 40واں نکالتے ہیں، کھیت میں ہونے والی دوسری فصل جیسے کہ لہسن ہے، پیاز ہے، تربوز ہے، خربوز ہے، اس کا بھی 40واں نکالنا چاہیے؟ محترم، پہلے تو یہ واضح کر دوں، 40واں اس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن 40واں حصہ یہ زکوٰۃ میں آتا ہے۔ پیداوار میں یا تو 10واں عشر ہے یا تو نصف عشر 20واں ہے۔ یہ 40واں مل نہیں کہاں سے مشہور ہو گیا اور اتنا رائج ہو گیا کہ لوگ 40واں بولتے ہیں، بہت سے لوگ نکالتے بھی ہیں 40واں، اس میں 10واں ہی ہے یا تو 20واں ہے، پھر یعنی عشر یا نصف عشر۔ اگر خدائی سسٹم سے سیراب ہوا ہے، اس میں کوئی لاگت وگت نہیں آئی ہے، نہر کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے یا بارش کے پانی ہے، ایسے سیرابی ہوئی تھی، تو پھر آپ کو عشر نکالنا ہے 10واں، یعنی 1 کنٹل میں 10 کلو، 10 دامہ 100۔ اور اگر لاگت وغیرہ آئی ہے، پانی وغیرہ کا خرچ دینا پڑا ہے، ٹیبول وغیرہ سے سینچا گیا ہے، تو پھر 20واں آتا ہے، یعنی 1 کنٹل میں 5 کلو، 20 25 100، اور وہ تمام چیزوں میں یہ عشر آتا ہے۔ 40واں جو مشہور ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ لہسن ہو، پیاز ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب میں آپ کو دینا پڑے گا۔ محمد سالم ڈھنڈوارہ کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں میرے والدین کافی ضعیف ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں رہ کر پا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے وہی مسئلہ ہے، فدیہ ان کو دینا پڑے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان کو فدیہ دینا پڑے گا، ہر روزے کا کتنا بنتا ہے کسی سے پوچھ کر کے آپ فدیہ دے دیجئے۔ ضمیر احمد انصاری بہرائچ سے پوچھتے ہیں مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کیا امام صدقہ نافلہ اپنے بچوں کی ضروریات میں خرچ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کا سوال کچھ ادھورا سا ہے۔ اب یہ صدقہ نافلہ کس نے دیا، کیوں دیا ہے؟ اگر دینے والے نے امام صاحب سے کہا ہے کہ فلاں کو دینا ہے یا فلاں شخص پہ خرچ کرنا ہے، تو ظاہر ہے دینے والے کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ کہ صدقہ نافلہ ملا ہے، آپ کو اس میں مختار بنا دیا گیا، بھائی جہاں جیسا مناسب سمجھیں تو آپ اپنی ضروریات میں بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے تب۔ ڈاکٹر شمشاد مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں بغیر سحر کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سحری کھانا مستحب یا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحر میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، کھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھوک نہیں ہے تو کم سے کم ایک کھجور ہی صحیح، یعنی کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، تھوڑا پانی کچھ پی لے۔ باقی یہ کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ محمد وثیق مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اگر طبیعت خراب ہو جائے تو 1 یا 2 روزہ چھوٹ جانے سے اعتکاف میں کوئی دقت ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، جو اعتکاف مسنون ہے، آخر عشرہ کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یا جو اعتکاف واجب ہے جیسے نظر مان لیا جائے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ ہے تبھی اعتکاف صحیح ہوگا، روزہ نہیں ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، وہ تو تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، دن کا 2-4 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، پورے دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں۔ لیکن اس مسنون اعتکاف کے لیے اور واجبی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں۔ محمد ناظم چھتیس گڑھ انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ روزہ کی قضا کس صورت میں ہوگی، کفارہ کس صورت میں ہوگا؟ دیکھیں، روزہ کا کفارہ جب روزہ کی آپ نے نیت کی ہے، شروع سے روزہ آپ نے رکھا ہے، پھر کسی شرعی عذر کے آپ نے آمدن جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا ہے، تب کفارہ آتا ہے، باقی اس کے علاوہ تمام صورتوں میں روزے کی قضا ہوا کرتی ہے۔ محمد ناظر بھڑکڑھا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ اگر امام نے تراویح میں سجدے کی آیت پڑھی تو جو لوگ تراویح میں شامل نہیں ہوئے لیکن وہاں پر موجود ہیں
ان لوگوں نے سجدے کی آیت سنی تو کیا ان لوگوں پر سجدہ واجب ہوگا؟ جی ہاں، سجدہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی. اور اگر ان لوگوں نے اسی تراویح میں، اسی رکعت میں یا اسی قاعدے کے اندر شرکت کر لی، یعنی جماعت ان کو مل گئی، وہ جس رکعت میں 2 رکعت کی جو نیت باندھی جاتی ہے اس میں ان لوگوں نے امام کو پا لیا سلام پھیرنے سے پہلے تو ان کا سجدہ ادا ہو جائے گا، اور نہیں تو پھر ان کو سجدہ کرنا پڑے گا. عبداللہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں موبائل میں قرآن رکھنا کیسا ہے؟ بلا وضو موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نیند اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تسلی تشفی بخش جواب دے کر ممنون و مشکور ہو. دیکھیں، موبائل میں تو قرآن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے گھر میں بھی بہت سی چیزیں رہتی ہیں، کہیں کوڑا پڑا ہے، کہیں کباڑ پڑا ہے، کہیں کوئی چیز ہے، اور ایک خانے میں کہیں نہ کہیں قرآن بھی رکھا رہتا ہے. یہی حال موبائل کا بھی آپ سمجھ لیجئے، تو رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. اور بغیر وضو آپ اگر اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں تو بغیر وضو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ قرآن نہیں چھو رہے ہیں آپ تو بغیر وضو تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ لگا سکتے ہیں. بغیر وضو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں اصل میں علماء نے مختلف رائے علماء کی ہے اور مختلف باتیں لوگوں نے لکھی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ علماء کا، کہ اس کو بغیر وضو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اسکرین پہ جو چیز نظر آتی ہے وہ حقیقت میں ریم پر ہوتی ہے. وہ جو نقوش نظر آتے ہیں وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ریم پر ہوتے ہیں، وہ اسکرین پر نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو اب تک فتویٰ علماء نے دیا ہے، دارالعلوم وغیرہ کا اپنے علماء کا جو فتویٰ چل رہا ہے جسے سبھی لوگ نقل کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ جو شیشہ ہے، جو اسکرین ہے، وہ متصل غلاف کی طرح سے، تو جیسے جلد چڑھے ہوئے قرآن کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، ایسے ہی اسکرین پہ جب آیتیں نظر آ رہی ہوں تو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب اسکرین پر نظر آ رہی ہوں، اس لیے وضو کر کے اسے چھونا چاہیے. ہاں، اگر بغیر وضو کے اس کو کھسکانا ہے تو سائیڈ میں جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ انگلی رکھ کر کے کھسکا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. محمد احمد جھارکھنڈ انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کھائے تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. سحری روزہ ناپاکی کی حالت میں سحری بھی کھائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ غسل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. محمد ہمایوں کٹولی کلاں اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں السلام علیکم کی جگہ شارٹ میں AS لکھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے سلام ادا ہو جائے گا اور ثواب ملے گا؟ AS لکھیں، AW لکھیں، A لکھ کر کے چھوڑ دیں. یہ سلام کا رمز اور اشارہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سلام نہیں ہے. نہ اس سے سلام ادا ہوتا ہے، نہ اس کا جواب دینا واجب ہے. مجھے کوئی اس طرح سے اگر AS یا ایک W لکھ کر کے بھیجتا ہے تو میں صرف اسے واو لکھ کر کے بھیج دیا کرتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا؟ میں کہہ دیتا ہوں بھائی جیسا آپ کا سلام ہے ویسے ہی آپ کا جواب دیا گیا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ساری باتیں لمبی لمبی لکھ ڈالتے ہیں، لیکن جب سلام لکھنا ہوتا ہے یا درود لکھنا ہوتا ہے تو ہماری روشنائی یا ہماری انگلیاں یا ہماری قلم جواب دے جاتی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. محمود الحسن پرتاپ گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، مسئلہ یہ اگر کوئی شخص موبائل یا ٹیلی فون کے ذریعہ نکاح کرنا چاہے تو اس کا نکاح درست ہے؟ وضاحت فرما دیں. دیکھیں، موبائل یا ٹیلی فون یا ویڈیو کالنگ کے ذریعہ جو نکاح ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی تک علماء کا جو فیصلہ آیا ہے، ابھی تک جو فتویٰ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے نکاح درست نہیں ہوتا، اس میں بڑی خرابیاں ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کا نکاح ہونا ہے جب وہ وہاں پہ نہیں ہے، جیسے یہاں کسی کا نکاح ہم پڑھانے جا رہے ہیں اور وہ شخص ممبئی میں ہے یا سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، تو وہ وہاں سے کسی کو وکیل بنا دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو وکیل بنا دے، اور جو شخص مجلس میں وہ اس کی طرف سے نیابتاً قبول کر لے، وکالتاً قبول کر لے کہ میں فلاں کی طرف سے نیابتاً اس کا نکاح قبول کر رہا ہوں. تو اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں. آسان سب سے طریقہ ہے، اس طرح سے نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. محمد منہاج پوٹریا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ملک ہندوستان میں بڑے جانور کو ذبح کرنا قانوناً جرم ہے، تو اگر اس کا عقیقہ کیا جائے تو ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ ہندوستان میں نہیں ہے، یہ کچھ صوبوں میں قانوناً جرم ہے، باقی پورے ہندوستان میں نہیں ہے. گوا میں نہیں ہے، منی پور میں نہیں ہے، جہاں ان کا فائدہ ہے، جہاں وہ یہ گائے ان کو اوٹ دے رہی ہے اور اوٹ کا ذریعہ ہے، جہاں پہ عیسائی وغیرہ بستے ہیں یا ایسے لوگ ہیں نارتھ ویسٹ میں جو کھاتے پیتے ہیں مستقل، تو وہاں پہ یہ لوگ بھی کھاتے رہتے ہیں اور سب چلتا رہتا ہے. تو پورے ہندوستان میں جرم نہیں ہے، بعض صوبے میں جرم ہے. بہرحال یہ قانوناً جرم ہے، شرعاً کوئی جرم نہیں ہے.
شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اگر کہیں آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا عقیقہ کریں، قربانی کریں، جیسا کہ بہت سے صوبے میں ہوتی رہتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی احمد شمیم صاحب دامت برکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے مزاج بخیر ہوگا. جی الحمدللہ. ضروری گزارش ہے کہ کسان جو کھیتی کرتا ہے، کھیتی کی کتنی پیداوار یعنی کتنی مقدار پر کتنا غلہ زکوٰۃ نکالا جائے گا؟ اگر کھیتی بارش کے پانی سے تیار ہوئی تو کیا حکم ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں. امید کرتا ہوں سوال جواب کی نشست میں اس سوال کا جواب نشر فرمائیں گے. محمد یوسف رحیمی اعظمی بلسیا امباری اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب ابھی بیچ میں مختصر سا آ چکا ہے ایک سوال کے جواب میں. میں نے اس میں بتایا ہے کہ اگر بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہے یا ایسے طریقے سے کہ اس میں لاگت نہیں ہے، خرچ نہیں ہوا ہے، تب تو پھر 10واں عشر نکلتا ہے. جو 40واں مشہور ہے وہ غلط ہے. عشر نکلتا ہے 10واں حصہ، یعنی 1 کنٹل میں 10 کلو اور 10 کلو میں 1 کلو. اور اگر لاگت آئی ہے، ٹیوب ویل وغیرہ سے سینچا گیا ہے، نہر وغیرہ کے پانی سے، اور اس کا خرچ دیا گیا ہے، تو پھر 20واں آتا ہے، یعنی 1 کنٹل میں 5 کلو، 20 پنچے 100، 20 کلو میں 1 کلو. باہر صورت جو بھی پیداوار ہو آپ کو نکالنا ہی ہے عشر یا نصف عشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.